وسلم کے علم کی توہین کی ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے۔ اچھا، کیا توہین کی ہے؟ آپ کے سامنے کتاب ہے؟ جی میرے سامنے نہیں ہے۔ آپ اس میں جو یہ بتائیں۔ لکھا کہ ایسا علم جانور پاگل بہائم کو بھی حاصل ہے۔ جی تو یہاں پر انہوں نے سرکار کے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، جی تو ایسا سے مراد وہاں پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ آپ کو توہین نہیں لگ رہی ہے؟ نہیں، مجھے تو اس میں کوئی توہین نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عبارت پڑھا جی لیکن مجھے تو اس میں کوئی توہین، کوئی گستاخی نظر نہیں آ رہی۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو جیسا علم ہے جی ایسا علم گدھے کھچر کتوں سور کو حاصل ہے تو آپ کی توہین نہیں ہے اس میں؟ بالکل توہین ہے، تو وہی تو انہوں نے بھی لکھا ہے، تو اس میں لیکن توہین کیوں ایسا نظر آ- نہیں ہے نا۔ حفظ الایمان کی عبارت میں یہ جملے ہے ہی نہیں، کیا ہے جملے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کتاب سامنے نہیں ہے، پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں نہیں؟ کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ میں نے بارہا اس کتاب کو پڑھا ہے، بار بار میں نے پڑھا ہے، لیکن آپ جیسا بول رہے ہیں کہ میرے تعلق سے جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کو جیسا علم ہے ایسا علم تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے نا، تو ایسا کہنا یہ گستاخی ہے، توہین ہے۔ لیکن حفظ الایمان کو میں نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار پڑھا ہے، لیکن آپ کا جو جملہ ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ کیا موجود ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ عبارت ذرا بتائیے کیا ہے؟ جی تو آپ مطلب گستاخی ثابت کر رہے ہیں تو آپ کو بتانا ہے نا۔ بھائی گستاخی میں نے تو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا جملہ نہیں ہے، تو آپ بتائیں کیسا جملہ ہے؟ تو اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے مفتی صاحب، تو کیا یہ جملے موجود ہیں؟ آپ نے پڑھی ہے کتاب؟ بالکل پڑھی ہے۔ تو یہ جملے آپ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ اگر آپ حفظ الایمان میں یہ جملہ دکھا دیں کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ استغفر اللہ جانوروں پاگلوں کو بھی حاصل ہے، اگر یہ آپ دکھا دیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ کھلی ہوئی گستاخی ہے، میں خود گستاخی اس کو مانوں گا اگر آپ ایسا دکھا دیں، اور اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو آپ اپنے قول سے رجوع فرمائیں گے۔ جی کیا عبارت ہے؟ جی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ میں کتاب نکال لوں۔ جی مفتی صاحب جی آپ یہ بتائیے کہ سوال کیا تھا؟ سب سے پہلے آپ سوال بتا دیں۔ سوال آپ نے کیا ہے نا؟ نہیں مطلب جو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے سوال کیا گیا تھا وہ سوال کیا تھا؟ دیکھیے میرے پاس اس وقت حفظ الایمان ہے سوال کیا ہے؟ جی سوال کے تعلق سے آپ نے پہلے عرض کیا تھا۔ دیکھیے عبارت آپ بتائیے کیا ہے؟ جی جی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے میں سوال پڑھ دیتا ہوں تاکہ سامعین سمجھ جائیں کہ سوال میں کیا ہے نا، جی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، آپ کی یادداشت بھی تازہ ہو جائے۔ جی فرمائیں۔ دیکھیں حفظ الایمان میں 3 سوال پوچھے گئے تھے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ زید کہتا ہے کہ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 بالذات، اس معنی کر کہ عالم الغیب خدا تعالی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ نمبر 2 اور بواسطہ اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ زید کا یہ استدلال اور عقیدہ و عمل کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سوال میں مفتی صاحب یہ نہیں پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے کتنا نہیں ہے، یہ سوال ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں نے عبارت پڑھی ہے نا، آپ نے بغور سنا،
تو سوال میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اس پر بحث یہ سوال ہرگز نہیں ہے، بلکہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے کہ اور بواسطہ اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ زید کا یہ استدلال اور اس کا عقیدہ و عمل کیسا ہے نا؟ تو سوال میں آ گیا کہ عالم الغیب اللہ کے نبی کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ چلیے ہاں آپ اتنا سمجھے نا؟ جی آگے بولیں۔ ہاں جی اب اسی سوال کا جواب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بتا رہا ہوں۔ سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اور کئی آیات ہیں، ٹھیک ہے نا، وغیرہ میں فرمایا گیا ہے، اور جو علم بواسطہ ہو اس پر غیب کا اطلاق محتاج قرینہ ہے، تو بلا قرینہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق ہمیں شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی اور مزید تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، آپ پڑھے ہوں گے تو جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں مزید تفصیل سے لکھا ہے نا؟ پھر اسی حفظ الایمان جو رسالہ ہے اس کے صفحہ 15 پر لکھتے ہیں آگے چل کر کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے۔ یہاں سے چلیے آپ۔ جی کیا پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، کس کا حکم کیا جانا؟ علم غیب کا حکم کیا جانا ذات پر، کس کی ذات پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو گفتگو اس علم غیب کی ہو رہی ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کیا جائے، ہے نا؟ جی چلیے پڑھوں میں؟ ہاں۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے نا؟ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا، جی یعنی آپ کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر بقول زید صحیح ہو یعنی زید کے کہنے کے مطابق اگر صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے، یعنی اسی زید سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے؟ یعنی زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، یہاں پر جی سنیے مفتی صاحب میں بول لوں پھر آپ بولیے، ہے نا؟ جی فرماتے ہیں کہ زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے؟ کل کی وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کل معلومات حاصل تھی، ہے نا؟ ذرے ذرے کا علم حاصل تھا، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے، یا اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں کی معلومات تھی، ہے نا؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، جی یعنی اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے
تو فرماتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ جی، ایسا علم غیب، یعنی بعض چیزوں کا علم غیب، بعض چیزوں کی معلومات. کس کے لیے؟ جی، بعض چیزوں کی معلومات کس کے لیے؟ یہاں کس کے علم پر بحث ہو رہی ہے؟ ایسا علم غیب یعنی بعض چیزوں کا علم غیب جس کی وجہ سے زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے نا؟ تو یہاں پر ایک منٹ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، پہلے بات تو فیصلہ ہو جائے جناب کہ ایسا علم غیب، کیسا علم غیب؟ بعض چیزوں کا علم غیب، وہی جو بعض علم غیب وہ رسول اللہ کے لیے مان رہا ہے. مان رہا کی بات یہاں نہیں چل رہی مفتی صاحب، یہاں پر بات یہ ہو رہی کہ بعض چیزوں کی وجہ سے، بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر بعض علوم غیبیہ کا علم سرکار کو جو ہے، اگر اس کی وجہ سے عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے نا؟ جی جی، ہاں پھر آگے چلیے. جی، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی اگر زید جو ہے بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے، بعض علوم غیبیہ سرکار کو حاصل ہیں، بعض علوم غیبیہ سرکار کو حاصل ہیں. ہاں جی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب یعنی بعض چیزوں کا علم ہے نا، بعض چیزوں کا علم، ایسا سے مراد بعض چیزوں کا علم ہے جو اوپر مذکور ہے مفتی صاحب، جو اوپر مذکور ہے جس کی وجہ سے زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے. سن لیجئے، میں وضاحت کر رہا ہوں پھر آپ بولیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر زید کا یہی اصول ہے، یہی قرینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کہتا ہے، تو اگر اس کا یہی قرینہ ہے تو اس اصول کی بنا پر یہ خرابی پیدا ہوگی کہ جن لوگوں کو بعض علوم غیبیہ کا علم ہوگا، سنیے جی، یعنی جن لوگوں کو بعض چیزوں کی معلومات حاصل ہوگی ان پر بھی عالم الغیب کا اطلاق کرنا ہوگا. یہ مطلب کہاں سے ہوا؟ کیونکہ اسی میں صاحب مذکور ہے نا. عبارت کا یہ مطلب کیسے ہوا؟ یہی مطلب ہوا، اور یہی مطلب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی مراد آپ جو بتا رہے ہیں یہ آپ کی مراد ہے، عبارت کی مراد نہیں ہے. ابھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کیا ہے وہ بھی میں بسط البنان سے پیش کروں گا. آپ گھبرائیں نہیں. بسط البنان بعد کی کسی ان کی بسط البنان خود لکھی ہوئی ان کی ہے. ہاں، انہی کی لکھی ہوئی کتاب. پہلے دیکھیے یہاں پر ہے نا، آپ پہلے ایک بات سن لیجئے، یہاں پر آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے، میری بات سنیے. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی حضرت. جب آپ نے وضاحت کر دی اپنے موقع کی تو یہاں تک نہیں، اب آگے میری بات سن لیں اب تھوڑی دیر نا. ایک منٹ اور میری بات سن لیں پھر آپ بولیں. جی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر زید جو بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے، اور اس کا یہی اصول ہے کہ جن لوگوں کو بعض علوم غیبیہ کا علم ہوگا اس کو ہم عالم الغیب کہیں گے، ہے نا، تو اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ جن لوگوں کو بعض علوم غیبیہ کا علم ہے، بعض چیزوں کی معلومات ہے، ان پر بھی اس کو عالم الغیب کا اطلاق کرنا پڑے گا، جو کہ نادرست ہے، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، صفت خاصہ ہے نا مفتی صاحب؟ جی، آپ اس کو مانتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ
اللہ بلا شبہ عالم الغیب، یہ اس کی صفت ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء بحث وہاں ہے ہی نہیں، مخلوق کے لیے بحث وہاں ہے ہی نہیں، بحث کس عبارت پر ہے. مفتی صاحب آپ مفتی کیسے بن گئے؟ مجھے حیرانگی ہے. دیکھیے ایسا ہے، اس بات پر مجھے حیرانگی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم الغیب کے تعلق سے وہاں پر بحث ہی نہیں ہو رہی، جبکہ صاف واضح لکھا ہوا ہے ہماری بحث. دیکھیے عالم الغیب، ایک منٹ دیکھیے، بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. جس طریقے سے بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے، تو اسی طریقے سے بعض علوم غیبیہ جن کو پتہ ان کو بھی عالم الغیب اس کو کہنا پڑے گا، جو کہ نادرست ہے. پھر آگے بھی لکھا ہوا، پھر اگر زید اس کا التزام کر لے. آپ مجھے سمجھانے کے لیے فون کیے ہیں یا آپ نے شبہ کو دور کرنے کے لیے؟ جی آپ سنیں نا، پھر اب میں پڑھ دوں. پھر ارے میں کہاں، آپ ہی تو سنائے جا رہے ہیں، میں سنے جا رہا ہوں. نہیں اب پوری عبارت تو پڑھیں، پوری عبارت تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ عبارت آپ جو پڑھ رہے ہیں اور جو مطلب نکال رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اشرف علی تھانوی کو بچانے کا آپ کا طریقہ ہے. نہیں، زید کی مراد جو ہے، زید کی مراد جو ہے، زید کی مراد جو بھی ہے، اشرف علی تھانوی کی عبارت کی مراد کیا ہے؟ بحث اس پر ہونی چاہیے. مراد زید کی مراد، جب زید نے اپنی مراد بتائی نہیں تو یہ فتویٰ دیتے ہوئے یہ کیسے مفتی ہو گیا؟ آپ میری مفتی کی بات کر رہے ہیں، اشرف علی تھانوی کیسے مفتی ہو گئے کہ زید کی مراد کو وہ بیان کر رہے ہیں؟ ان کی عبارت میں آپ کہاں سے تحقیق کر رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے کہ یہاں پر اشرف علی تھانوی نے ان بعض علوم کی بات، بعض علوم غیبیہ کی بات کی ہے جو سرکار کو حاصل ہے. سائل بھی سرکار پر عالم الغیب کے اطلاق کا سوال کر رہا ہے، اور اشرف علی تھانوی نے اسی کو کہا کہ اگر جو ہے بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل علم غیب ہے. یہ سوال ہے، یہ انہوں نے تقسیم کی کہ جو سرکار کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں اس سے اس کی مراد کیا ہے، اس پر وہ عالم الغیب کا اطلاق کر رہا ہے. تو وہ بعض علوم غیبیہ جو سرکار کو حاصل ہیں، ایسے یہاں جو ایسے کا تعلق سرکار کے بعض علوم غیبیہ کے ساتھ تشبیہ دینا ہو رہا ہے. نہیں ہرگز عبارت توہین کی ہے. مفتی صاحب غلط بیانی سے کام ہرگز نہ لے. غلط بیانی سے آپ کام لے رہے ہیں کہ آپ جو ہے سائل کو مجھے بتا رہے ہیں. اللہ کے جہاں آپ کی پکڑ ہوگی، پکڑ تو ہوگی ہی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر اس عبارت کا مطلب بیان کر دیا دستور کے اندر. کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے. کوئی گستاخی نہیں، کوئی جو ہے کھلے طور پر سرکار کے بعض علوم غیبیہ کو جانوروں، پادلوں، بچوں سے تشبیہ دے رہا ہے اور آپ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی شان بیان کی گئی ہے. اللہ کے بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے بیان کی گئی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے شان بیان کریں تو یہ علماء دیوبند کا شیوا ہو سکتا ہے، اہل سنت کا نہیں. علم تو جو ہے سبھی کو ہے، اگر جو ہے شان بیان، دیکھیے ایسے بحث نہیں ہوتی. سنیے یہ لازم آئے گا کہ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو بحث کرنا ہے تو تحریری بحث کیجیے. آپ بولے جا رہے ہیں، میں بولے جا رہا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھ لیں اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ عالم الغیب ہونا یہ صفتیں، یہ سرکار کو جو یہاں سنیے آپ ذرا سنیے آپ. جی سنائیے. جو ہے مولوی اشرف علی تھانوی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا. جی آپ کی ذات مقدسہ پر، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو اب اس کے بارے میں دریافت یہ ہے، دریافت یہ طلب امر، یہ امر ہے کہ اس غیب سے عبارت غلط پڑھ رہے ہیں. عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کو غلط آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ عبارت غلط پڑھ رہے ہیں، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ غلط سن رہے ہیں جناب علی. نہیں میں عبارت کتاب دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. چلیے پھر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی جو علم غیب کا اطلاق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کیا جا رہا ہے، اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد جو سرکار پر اطلاق ہو رہا ہے
بعض علوم غیبیہ ہیں، غیب ہے، بعض غیب ہے یا کل غیب ہے، یہ عبارت ہے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جا رہا ہے، اس سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں، تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ یہاں صاف تعین ہو رہا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی اس علم غیب کی تشبیہ دے رہا ہے جانوروں، بچوں، پاگلوں سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ ہم بھی کل علم غیب کے قائل نہیں ہیں اور عالم الغیب کے اطلاق سے منع کرتے ہیں۔ بحث اللہ تعالی کی ذات جو ہے، یہی جو ہے تمام جزیات و فروعیات تمام علوم کا وہی جامع ہے۔ اس کے علم کے ذرے ذرے قطرے قطرے کے کروڑوں کروڑوں حصوں کے کروڑوں حصے کے برابر بھی کسی کو علم نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ اس کا علم ذاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے۔ یہی بہت بڑا فرق کافی ہے۔ لہذا یہاں پر جس تشبیہ کو آپ اٹھا کر سائل پر تھوپنا چاہتے ہیں یا عالم الغیب کے لفظ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جناب عالی، اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ایک ایسے شخص کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایک ایسے شخص کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال تحریری کریں۔ یہ جو ہے نا یہ بیکار کی گمراہ کرنے کی طریقے مناسب نہیں ہوتے۔ آپ تحریر میں ورکشاپ لیجیے اور تحریراً سوال و جواب ہونا چاہیے۔ یہ بات جو ہے نا نہیں ہوتی ہے۔ آپ تو بوکھلا آپ کو جب میں نے کہا کہ اگر 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 کیا نام ہے آپ کا، آپ نے کیا نام بتایا؟ عارف الحقانی سنی حنفی کو جیسا علم حاصل ہے عالم الحقانی کو جو تم عالم مانتے ہو، اگر بعض علم حاصل ہے یا کل علم حاصل ہے، اگر بعض ہے تو جیسا ہے نا عارف الحقانی کو بعض علم جو حاصل ہے، ایسا تو جانور، کتے، سور، پاگل